حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی کی شروعات ہے۔ ایک ایسا سفر جو تخلیق سے شروع ہوتا ہے، علم سے گزرتا ہے، ایک غلطی سے آزمایا جاتا ہے اور پھر اللہ کی بے پناہ رحمت اور معافی پر ختم ہوتا ہے۔ تو آئیے انسانیت کے اس پہلے باب کو کھولتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر انسانیت کی یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ اس کا جواب ہمیں وقت کے آغاز میں لے جاتا ہے، جہاں کائنات کے خالق نے پہلے انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ میں ایک بہت بڑے اعلان سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ وہ زمین میں اپنا ایک نائب یعنی ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ سوچئے، ایک ایسی مخلوق جسے اختیار دیا جائے گا، ذمہ داری سونپی جائے گی۔ یہ سن کر فرشتوں کو کہہ لیں کہ ایک خدشہ ہوا۔ انہوں نے زمین پر پہلے کی مخلوقات کا حال دیکھا تھا اور انہیں لگا کہ شاید یہ نیا خلیفہ بھی زمین پر فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، تیری حمد و ثنا کے لیے تو ہم موجود ہیں ہی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جواب بہت مختصر تھا لیکن بہت گہرا۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس اسی ایک جملے میں انسان کی تخلیق کے پیچھے چھپی وہ عظیم حکمت تھی جسے فرشتے بھی اس وقت سمجھ نہیں پائے تھے۔ تو آخر وہ کیا حکمت تھی؟ وہ کون سا راز تھا جو فرشتوں سے بھی پوشیدہ تھا؟ کہانی کا اگلا حصہ اسی راز سے پردہ اٹھاتا ہے اور انسان کی سب سے بڑی طاقت اور فضیلت کو سامنے لاتا ہے، اور وہ ہے علم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی برتری کو عملی طور پر ثابت کیا۔ پہلا سٹیپ، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کی حقیقت کا علم سکھا دیا۔ دوسرا سٹیپ، وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ کر پوچھا گیا لیکن وہ نام نہ بتا سکے۔ تیسرا سٹیپ، جب آدم سے پوچھا گیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے سب نام صحیح بتا دیے۔ اس طرح علم کی بنیاد پر انسان کا مقام بلند کر دیا گیا۔ آدم کی علمی فضیلت تو ثابت ہو گئی، لیکن اب وقت تھا پہلی اور شاید سب سے بڑی آزمائش کا۔ اللہ کا ایک حکم جو اطاعت کرنے والوں کو تکبر کرنے والوں سے ہمیشہ کے لیے جدا کرنے والا تھا۔ اللہ کا حکم آتے ہی دو بالکل الگ رد عمل سامنے آئے۔ ایک طرف فرشتے تھے جنہوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور فوراً سجدے میں گر گئے، اور دوسری طرف تھا ابلیس جو اس وقت تک ایک بڑا عبادت گزار مانا جاتا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اور اس نے انکار کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ صرف ایک چیز، تکبر۔ اس نے دلیل دی، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ کوئی منطق نہیں تھی، یہ نسل پرستی اور غرور کی تاریخ کی پہلی مثال تھی۔ اسی تکبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے قیامت تک کی مہلت مانگ لی اور قسم کھائی کہ وہ انسان کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے بہکائے گا، اور اس کی پوری کوشش ہوگی کہ انسان کو اللہ کا ناشکرا بنا دے۔ اب منظر بدلتا ہے اور کہانی جنت میں داخل ہوتی ہے۔ آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کی ساتھی ہوا کو پیدا کیا۔ انہیں جنت کی ہر نعمت، ہر آسائش حاصل تھی، بس ایک پابندی تھی، ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اور یہی شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے وسوسے ڈالے، جھوٹے وعدے کیے، قسمیں کھا پر یقین دلایا کہ وہ تو ان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس درخت کا پھل کھا کر یا تو وہ فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ کی زندگی پالیں گے۔ یہ تاریخ کا پہلا اور سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ اور جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، غلطی کا نتیجہ فوراً سامنے آ گیا۔ انہیں پہلی بار اپنی کمزوری اور شرم کا احساس ہوا اور وہ بے اختیار جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ غلطی تو ہو چکی تھی، لیکن اب کہانی کا سب سے اہم موڑ آتا ہے، وہ نقطہ جہاں انسان اور شیطان کا راستہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمیں دونوں کے رویے میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ آدم اور حوا نے کیا کیا؟ کوئی بہانہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، فوراً اپنی غلطی مانی اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ان الفاظ میں تکبر نہیں، صرف اور صرف عاجزی تھی، الزام نہیں بلکہ اعتراف تھا۔ اور یہ توبہ صرف ایک لمحے کی نہیں تھی۔ روایات کے مطابق زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم 40 سال تک اپنی اس خطا پر روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔
یہ ان کی توبہ کی سچائی اور گہرائی کی دلیل ہے۔ تو اس پوری داستان کا، اس پورے قصے کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ کون سا بنیادی سبق ہے جو آدم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے چھوڑ گئی ہے؟ یہ ٹیبل سمجھے پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ جب غلطی ہوتی ہے تو دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک شیطان کا راستہ، رویہ تکبر کا، عمل اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کا، اور نتیجہ ہمیشہ کی لعنت۔ اور دوسرا ہے آدم کا راستہ، رویہ عاجزی کا، عمل غلطی کو مان لینے کا، اور نتیجہ اللہ کی طرف سے معافی۔ تو آدم کی سنت یہ نہیں کہ انسان سے غلطی نہ ہو، نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ آدم کی سنت یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو تکبر کرنے کے بجائے فوراً عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ آیا جائے، کیونکہ وہی تو ہے جو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ کہانی ہزاروں سال پرانی ضرور ہے، لیکن اس کا سوال آج بھی ہم سب کے لیے بالکل تازہ ہے۔ جب ہم سے کوئی بھول ہوتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم کس کا راستہ اپناتے ہیں؟ شیطان کے تکبر کا یا آدم کی عاجزی اور توبہ کا؟